من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. یا کریمہ اور اس آیہ کریمہ کا تعلق پچھلی آیہ کریمہ کے ساتھ ہے اور آگے بھی پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب جو تھے یہودی، ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی جو ان میں خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے، ان کے پاس ڈھیروں سونا بھی رکھ دیا جاتا تو اس میں ہیر پھیر نہیں کرتے تھے. اور کچھ بے دین وہ تھے پلید، ان کے پاس 1 دینار بھی رکھا جاتا تو وہ اسے اس میں غبن کر جاتے تھے، واپس دینے کا نام نہیں لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا بلا من اوفی بعہدہ، فرمایا کیوں نہیں جو بندہ اپنے عہد کو پورا کرے، وعدے کو پورا کرے جو وعدہ کرتا ہے، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرمانے والا ہے. اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی ایک خاص یعنی کہ جو جبلت بن گئی تھی، ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو وہ یعنی چند پیسوں کے عوض ان میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، ہیر پھیر کر دیا کرتے تھے. کوئی حکم خدا تبارک و تعالیٰ کا نافذ ہونے لگتا غریب پر تو ویسے ہی نافذ کر دیتے، یعنی کہ غریب چوری کرتا تو سزا سخت لگا دیتے، وہ امیر چوری کرتا تو وہاں پہ حکم ہی آگے پیچھے کر دیتے تھے. اب کسی بندے نے زنا کیا ہے تو زنا کی سزا وہاں بھی وہی تھی جو ہمارے ہاں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ غریب کرتا زنا تو اسے سزا لگاتے تھے، ہاں بھی تو کیوں پیتا. اگر کوئی امیر کرتا تو پھر اسے جناب گدھے پہ سوار کر کے منہ کالا کر کے گلیوں میں چکر لگا دیتے، کہتے بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ جو آج بھی کسی کو پکڑ کے گدھے پہ سواری کراتے ہیں نا، کوئی بندہ کو غلط کام کرتا پکڑا جائے، یہ سزا یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. یہ یہودیوں کی ایجاد کردہ سزا ہے، تو یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ ویسے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، تو یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا مقرر نہیں کی. تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی سزائیں اور حدود مقرر کی ہیں، جو احادیث مبارکہ سے تعزیرات مستنبط ہیں، وہی لگائی جائیں. اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک حاکم کو اس لیے جہنم گھسیٹ کے پھینکا جائے گا کہ کسی بندے کو 100 کوڑے لگنے تھے، اس نے 99 کوڑے مارے، 1 کوڑا کم مارا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے 1 کوڑا کم کیوں مارا؟ وہ کہے گا مولا تیرا بندہ تھا، مجھے رحم آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 100 کوڑوں کا حکم دے کے میں نے پھر کیا کیا ہے؟ وہ بڑا رحیم آ گیا ہے، تو میں نے جو 100 کا حکم دیا تھا تو وہ کیا تھا؟ 99 مارنا رحم ہے، 100 مارنا یہ ظلم ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اور حاکم ہے، وہ لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس نے جناب 101 کوڑے مارے ہوں گے. اس سے سوال کیا جائے گا تو نے 1 کیوں مارا؟ وہ کہے گا مولا تیری نافرمانی ہوئی تھی، مجھے بڑا سخت غصہ تھا کہ تیری نافرمانی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میں نے 100 کہے تھے تو نے 1 زیادہ کیوں لگا دیا؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ دونوں کو کریمہ کرے سامنے رمایا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم ڈالا جائے گا. اب بتائیں جو بندہ شرعی مجرم جو بن رہا ہے اسے 100 کوڑے پڑنے چاہیے، وہ 99 مار رہا ہے، صرف 1 کوڑا چھوڑ رہا ہے حاکم، وہ جہنم جائے گا. وہ قاضی ہو، وہ جج ہو، وہ حاکم ہو، وہ جو بھی ہو، 1 کوڑا کم کرنے والا 99 کوڑے مار کر کے 1 کوڑا چھوڑنے والا بندہ جہنم جائے گا. تو آج جسے کہیں پہ کسی کو سزا ہی نہ ہو، اسلام کا ہے جو زنا کرے اسے سزا دو، چوری کرے سزا دو، یہاں صرف پرچہ کاٹنے پہ کام پورا ہو جائے، تو بتائیں ان کا کیا بنے گا؟ 99 مارے کوڑے 1 نہ مارے، اس کی سزا جہنم ہے. جو 100 کے 100 ہی نہ مارے اور اوپر سے مذاق بھی اڑائے اور نعوذ باللہ من ذالک شرعی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہے ہیں، تو کتنا بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا. اور وہ بھی شریعت خدا تعالیٰ کی شریعت پر.
وہ تو چلو وہ امیر پکڑا جاتا تھا یہودی، وہ اتنا کرتے تھے اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھاتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، یہاں 7 بندے بھی قتل کرے تو دوسرے دن ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ ضمانت والا سسٹم ہی پتہ نہیں کیا ہے، اسلام میں تو نہیں ہے کہ مجرم کو مجرم کی ضمانت کون دے گا، مجرم کی ضمانت بھی بتا ہے، مجرم ضمانت پہ باہر آ پھرتا ہے، مجرم دوائیں لینے جاتا ہے تو باہر جناب سارے کرتا پھرتا ہے، باہر ریسٹورنٹ پہ جناب وہ کافیاں پیتا پھرتا ہے وہ۔ ابھی یہ پچھلی جو یہ عمران خان کی حکومت تھی اس میں جتنے بھی نون لیگ والے تھے سارے بیمار تھے، ہے یا نہیں، سارے بیمار تھے، اب وہ سارے کے سارے کوئی وزیر بنا بیٹھا ہے، کوئی مشیر بنا بیٹھا ہے، کوئی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، کوئی کچھ بنا بیٹھا ہے یا نہیں ایسا؟ یہ کیا ہے نظام سارا، یہ یہودیوں والا نظام، یہ ان سے بھی کیا گزرا ہے، یہ جو جمہوریت ہے نا موجودہ دور کی، یہ اس سے بھی کہیں گزری ہے، یہ اس سے بھی بڑی لعنت ہے۔ یعنی وہ کسی امیر بندے کو اتنا تو کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے، لیکن یہاں کیا ہے، یہاں غریب کو رگڑا جاتا ہے، لیکن امیر بندے کو جرم کرے بڑا اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جی ہاں وہ پکڑا بھی جائے تو اس طرح کر رہا تھا، میں آج فتح یاب ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس رذیل حرکت کو بیان فرمایا، خالق اور مالک نے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، میں کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا، مولا تیرا دین جیسے ہے ویسے بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو فرمایا کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات صرف یہودیوں تک نہیں ہے، یہ آج کے مولویوں تک بھی ہے، جو جناب صرف سیٹ کی خاطر، عہدے کی خاطر بڑے بڑے دین دشمن حکمرانوں کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جو بڑے بڑے دین دشمن حکمرانوں کے ساتھ آج کھڑے ہیں، آپ جتنی بھی پارٹیاں ہیں پاکستان کی ہیں، سیاسی پارٹیاں، آپ ہر پارٹی میں دیکھ لیں مذہبی تڑکا ضرور لگا ہوگا کہ نہیں؟ جیسے سبزی کوئی بھی بنایا آپ، پیاز، ٹماٹر اور لہسن، ان کا تڑکا ضرور ہوتا ہے یا نہیں؟ اور ان کا حال بھی وہی ہے، ان مذہبی طبقے کا، یہ ہر ہانڈی میں چلے جاتے ہیں، ہر ہانڈی میں، وہ چاہے جناب دین دشمنوں کی ہانڈی ہو، چاہے وہ جناب کفر کی ہانڈی ہو، وہ آگے سے وہ بھی دکھانے کو ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بندے کو میں نے کہا یار یہ دین دشمن پارٹی ہے، آپ کیوں ان کے ساتھ لگے ہو؟ کیا چلو بتائیں اس میں فلانا فلانا پیر ہے، اب بھی وہ دین دشمن پارٹی ہے۔ میں نے کہا یار پوری دیگ خنزیر کے گوشت کی ہو یا کتے کے گوشت کی ہو، اس میں ایک دم جو ہے پشل آپ ہرنی کے ڈال دیں وہ پاک ہو جائے گا؟ ایک دم جو ہے وہ ہرنی کی ڈال دیں یا بکرے کی ڈال دیں پشل، کہ وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں وہ تو حلال نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر یہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ سارے دم چھلے لگے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتا، یہ صرف اسلامی ٹچ دکھانے کے لیے مولویوں کو اور 4 پیروں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا عہد بیچ چکے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اس وقت کے حکمران ہیں، کتنے دیندار لوگ تھے یار، دیندار لوگ تھے، باوجود اس کے حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کے گھر کے باہر گئے کہ جا کے ملے انہیں۔ ابو بکر شبلی اس وقت کے پیر تھے، اور ان کے مزار پہ جائے نا، اعلیٰ رحمہ اللہ کا شعر ہے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارا عبد واحد بیریا کے واسطے۔ تو وہ حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ جو ہیں اتنے اس وقت کے بزرگ تھے کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ جیسا بندہ دروازے پہ کھڑا کر ملنے آیا ہوں۔ خاتون نے جا کے کہا کہ ہارون رشید ملنے آئے ہیں، انہوں نے کہا جا کے اسے کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کے لیے، میں نہیں ملتا تجھے۔ یہ بعد میں سفارش ڈال کے ملنے جب گئے، ان کے دروازے پر پہنچے، انہوں نے کہا رات کو آئیں، اندھیرے کو آئیں، ساتھ دیا چراغ کچھ نہ لے کے آئیں، خالی ہاتھ آئیں، اندھیرے میں، نہ میں اس کا منہ دیکھوں نہ وہ میرا منہ دیکھے، جو بات کرنی ہے کر لے اور وہاں سے نکل جائے بس۔
وہ آ کے بیٹھے تھے ابو بکر شبلی کے پاس، کہنے لگے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ان کے استاد تھے وہ ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا یار میں تیرا استاد ہوں، تو مل لے اس سے، تجھے علم پڑھایا ہے، اس علم کا واسطہ مل لے اس سے۔ اس نے کہا جو آپ نے علم پڑھایا وہی علم تو مجھے ملنے نہیں دیتا، اسے وہی علم تو نہیں ملنے دیتا مجھے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی رات کے وقت اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا جی حضور کوئی کام ہو میرے لائق تو بتائیں۔ حضرت ابو بکر شبلی خلیفہ ہارون رشید کو کہنے لگے ایک کام ہے تو اسے اگر کر دے۔ اس نے کہا کیا کام؟ میں دوبارہ میری گلی سے نہ گزرنا۔ بتائیں ہارون رشید جیسا بندہ ہو تو ابو بکر شبلی اس سے نہ ملے، تو آج ہمارے حکمران پیر ان کے درباروں پہ جا کے حاضریاں بھرے ہیں، پیر جا کے ان کو وہیں جا کے دعائیں دیتے پھرے ہیں، کیسی سستا پیر ہے، گھر جا کے دعائیں۔ وہ غریب بیچارہ آئے نا ملنے کے لیے پیر کو، پیر کہتے تو 55,000 مرتبہ وہاں وہ ایت کریمہ پڑھ، پھر ملاقات ہوگی، اس کو وہی لگا دیا اور ان کو دعائیں دینے کے لیے ان کے گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ عجیب نظام ہے۔ پیر کو بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ دم پھونکا کرنا ہے اور چلنا کہاں پہ دم پھونکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیروں سے بھی بچائے ہے۔ ہمارے تو بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جو بندہ حکمرانوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے نا، تو جو مولوی حکمرانوں سے میل جول رکھنے والا مولوی ہے اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ ایک مولوی ہے حکمرانوں سے، ایک بندہ ہے حکمرانوں سے میل جول رکھتا ہے اور دوسرا بندہ اس بندے سے میل جول رکھتا ہے، بھائی اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ ظاہری بات ہے اوپر سے شیرہ بہے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے سر پہ بھی آئے گا، ہے یہ نہیں؟ ہاں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پرنالے سے اوپر سے گند نیچے آ رہا ہو تو اس کے چھینٹے نیچے گزرنے والوں پہ نہ پڑے۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ ان سے بچ کے رہے، جتنا اپنا دامن بچائے گا اتنا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اب بتائیں جتنی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں حکمران، رب رسول کی بارگاہ میں جو منہ بھر بھر کے باتیں کر رہے ہیں، ابھی کل جو بتائی تھی وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے آزاد کروانے آیا ہوں میں لوگ۔ بتائیں جب ایسی باتیں کریں گے لوگوں کو تو سارے کے سارے اس کا دفاع کریں گے۔ کتنے پیروں نے چھوڑا ہے اس کو یہ بات سن کے؟ چھوڑا ہے کسی نے؟ کسی کے بارے میں آپ نے سنو کو فلانا پیر علیحدہ ہو گئے؟ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ تمہارا رب تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یشترون بعہد اللہ، یہ رب کے عہد کو بیچ چکے ہیں۔ رب کا عہد کیا تھا؟ تم نے حق کہنا ہے، قل الحق ولو مرا، تم نے حق کہنا ہے اگر چکڑوے کیوں نہ لگے۔ بتائیں انہوں نے کب کہا ہے انہیں حق؟ اور اوپر سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، یا اللہ انہیں فتح عطا فرما۔ کس چیز کی فتح مانگ رہے ہیں وہ؟ کس کو فتح کرنے کے چکر میں ہے وہ؟ کس فتح کی تم دعائیں مانگ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ان کی سزا کیا ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں مداہن ہو جاتے ہیں۔ مداہن کہتے ہیں بغیرت بندے کو، جسے دین کی غیرت ہی نہ آئے، جو مداہن بن جاتے ہیں ان کی سزا رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ جو رب کا دین ہی بیچ بیٹھے ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کا عہد بھی بیچ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی سزا یہ بیان کی لا خلاق لہم فی الاخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت والے دن ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ بولے گا بھی نہیں ان کے ساتھ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ نہیں دیکھے گا ان کو۔ ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ جیسے عام گناہ گار جو ہیں مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والے، گناہ دنیا میں ہو جائیں، قیامت والے دن جہنم جائیں گے، اگر چلے گئے جہنم میں تو سزا پا کے تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سزا کو ان کے لیے ان کی پاکی کا سما کر دے گا، وہ پاک ہو جائیں گے گناہوں سے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ جنت چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو دین رب کا بیچ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا، یعنی جہنم میں جائیں گے تو وہ عذاب ان کے لیے بطور عذاب ہوگا، وہ عذاب ان کے لیے رحمت نہیں بنے گا کہ وہ عذاب بھگتنے کے بعد جنت چلے جائیں، نہ وہ سزا ان کی، جیسے دنیا میں سزائیں ہوتی ہیں شرن، چور چوری کرے اسے سزا ہوتی ہے، جب اسے سزا ہو جائے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کسی بندے نے زنا کیا ہے، اسے سزا ہو جائے تو گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کی صحابی مسلم میں حدیث سے بات ہے کہ وہ ان سے گناہ ہو گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے سزا جاری کی، اس سزا میں ان کی وفات ہو گئی۔
دوسرے یا تیسرے دن آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے جو اس نے توبہ کی ہے میں اس کی توبہ اگر پوری دنیا کے لوگوں کو بانٹ دی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی توبہ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ سزا پانا جو ہے نا، یہ سزا یہ بھی بندے کے لیے گناہ کی معافی کا سبب ہے۔ تو قیامت والے دن جو بندہ مومن جہنم جائے گا وہ اس کے لیے سزا جو ہے نا وہ بطور عذاب کے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ سزا اس کے لیے باعث رحمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جو میل کچیل ہوگا نا گناہوں کا وہ اسے صاف کر کے اسے جنت جانے کے لائق کر دے گا۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، جیسے آگ کے اندر کسی دشمن کو بھی ڈالا جاتا ہے اور آگ کے اندر سونے کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ دشمن کو ڈالا جاتا ہے سزا دینے کے لیے، سونے کو ڈالا جاتا ہے پاک صاف ہونے کے لیے، ہیں یہی ہوتا ہے نا، اسے وہاں ڈالتے ہیں تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ پاک صاف ہو گیا تو باہر آ گیا۔ اسی طرح کر کے باپ بھی اپنے بیٹے کو مارتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے، وہ بطور سزا کے نہیں ہوتا، بطور سزا نہیں ہوتا، اگرچہ اسے یعنی کہ تکلیف بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ استادیب کے لیے ہے، اس کا نتیجہ بڑا میٹھا ہے، اس کا نتیجہ وہ بڑا میٹھا ہے، بچہ تب سیکھ جائے گا، سیدھی راہ پہ آ جائے گا۔ اسی طرح بندہ مومن جو گناہوں کی وجہ سے جہنم جائے گا اس کا معال بھی یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جنت جانے کے لائق ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ جو دین بیچ چکے ہیں، جن کے نزدیک پیسے کی قدر زیادہ ہے رب کے دین سے، رب تبارک و تعالیٰ کے عہد کی قدر جو ہے وہ کم ہے، وہ ہے ہی نہیں ان کے نزدیک، پیسے کی قدر زیادہ ہے، عہدے کی قدر زیادہ ہے جی، عہدے کی لالچ زیادہ ہے ان کے نزدیک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ ذہن میں رہے، جیسے باپ کہتے ہیں بچے کو اوے میرے ساتھ بات نہ کرنا، میں تو دیکھتا بھی نہیں تیری طرف، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا تو یہ بات ہی کر رہا ہے نا، اور کیا کر رہا ہے؟ یہ کہنے کے بعد کہ چل چل نکل شاباش یہاں سے، چل 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 میرے ساتھ بات نہ کرنا، چل نکل، یہ بھی تو بات ہی ہے نا۔ یہ وہ بات نہیں ہے، جیسے کئی بار بندہ کہہ بھی دینا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، چل چل ٹھیک ہے راضی ہو گیا ہوں، وہ سمجھ آتا ہے راضی نہیں ہوا، چل چل میں راضی ہو گیا ہوں تجھ سے چل۔ جب یہ کہہ رہا ہے وہ پھر سمجھ رہا ہے، کیوں؟ اس کا لہجہ ہی ایسا ہے، اس کا انداز تخاطب بھی ایسا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ راضی ہونے والا لہجہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کر کے جیسے رب تبارک و تعالیٰ ڈانٹے گا کسی کو، ڈانٹتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ جسے کلام فرمائے گا، جلال میں غضب میں جس پر کلام فرمائے گا وہ کلام رحمت نہیں ہوگا۔ ڈانٹے گا ضرور رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ڈانٹے گا، ڈانٹے بڑے فرمایا گا رب تبارک و تعالیٰ، لیکن وہ کلام اس کی نفی نہیں ہے وہاں پہ۔ رب تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کلام نہیں کرے گا، لیکن یہاں کیا ہے؟ وہ کلام نہیں ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو، جس کے پاس رہنے والے بچے ہوں یا اس طرح کر کے ان کے ساتھ کلام کرے، بچے بھی سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے نہیں بھائی یہ کہہ رہا ہے چل چل نکل یہاں سے میں راضی ہوں تجھ سے، یہ کلام ہی بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں، ہے یا نہیں؟ تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا ان کے ساتھ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت والے دن، اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہودیوں کی ایک اور خصلت بیان کی کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر رب کا دین ہی ہیر پھیر کر جاتے ہیں، رب کے احکامات میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں جی؟ یہ دیکھیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ پھیرتے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو زبانوں کو مروڑتے ہیں، زبانوں کو مروڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اس لیے زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، پڑھ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، سر لگا دیتے نا، سر ایک ہی کر دیتے ہیں، لہجہ ایک ہی کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات کوئی بندہ سر لگا کے قرآن، جیسے ہمارے پاکستانی ہیں بیچارے، یہ باہر چلے جائیں تو وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں، یہ کئی لوگوں کو بھلیکا لگ جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندہ کو اس نے کسی سے کوئی وظیفہ پوچھا شادی کے لیے، وہ بندہ آگے شغلی تھا، اس نے اسے کوئی وظیفہ بتا دیا عربی کا، وہ کئی دن تک پڑھتا رہا، بعد میں اسے پتہ چلا وہ تو سعودی کا قومی ترانہ ہے، لیکن
یہ ہو جاتا ہے ہمارے لوگ، یعنی کہ عربی لے جاؤ نا، وہ کچھ بھی پڑھ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے نا، عربی لے جاؤ، بیچارے ان پڑھ لوگ جو ہے نا وہ ایسے سمجھتے ہیں. یہ وہ لوگ یہی کرتے تھے، یعنی کہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، کتاب پڑھتے پڑھتے بالکل اسی لہجے میں اسی انداز میں اپنی طرف سے ڈال دیتے تھے، اپنی طرف سے ڈال کے لوگوں کو یہ لتحسبوہ من الکتاب، وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ تمہیں گمان لگے، تمہیں لگے کہ یہ بھی کتاب ہی ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بنا کے لوگوں کو سامنے پڑھ دیتے ہیں. جیسے آج کل کے پیر، آج کل کے جہل مولوی جو ہیں اپنی بدعات گھڑ کے ان پر بھی ایسے ہی زور لگاتے ہیں جیسے رب تعالیٰ کے حکم پر زور لگانا چاہیے، یعنی ان کے بھی ایسے پابند ہو چکے ہیں جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے فرد کے پابند ہیں، اور معذرت کے ساتھ آج رب تعالیٰ کے فرد کے اتنے پابند نہیں ہیں جتنے اپنی بدعات کے پابند ہیں، جتنے اپنی خرافات کے پابند ہیں اتنے رب کے دین کے پابند نہیں ہیں. رب تعالیٰ کے دین کے اتنے پابند نہیں رہے، یہ اپنی خرافات کے پابند ہیں. جتنا کچھ خود ایجاد کیا ہوا نا اس کے بڑے پابند ہیں. مجال ہے کوئی چیز دائیں بائیں کر بیٹھے گی، کچھ بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیتے. ہاں رب تعالیٰ کا دین دائیں بائیں ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ان کی مکاری دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب، فرمایا کہ وہ ایسے انداز میں پڑھتے ہیں زبان کو بروڑ کے، لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب، تمہیں لگے کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، وما هو من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے نہ وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ اپنی طرف سے پچر لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے پچر لگا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، میں کہ وہ بات جو اپنی طرف سے بنا کے کہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ رب کی طرف سے نہیں آیا، یہ رب کی طرف سے نہیں. آج بتائیں نا مزاروں پر، پیروں کے درباروں پر نمازیں قضا ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں. میں اکثر کئی سارے بہت کم ہیں ایسے بزرگ جہاں پہ شریعت مبارکہ کے مکمل طور پر پابندی ہوتی ہے، ان کی بات نہیں کرتا ہوں. جب بھی کہا جائے نا لوگ برے ہیں تو اس سے ہمیشہ ہر دور میں استثناء رہا ہے. ہر ایک کے بارے میں بات نہیں ہوتی، جو چور ہیں صرف انہی کے بارے میں بات ہوتی ہے. کہیں سمجھ آئے مسئلہ؟ عموماً مزارات پر نماز قضا ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ عرس قضا کر کے دیکھیں آپ. ہاں بھائی وہاں پہ جو پیر کی قبر کو غسل دیتے ہیں وہ قضا کر کے دیکھیں آپ. کبھی قضا ہوتی ہے؟ یہ بھی کرونا آیا تھا تو کرونا میں کیا کچھ قضا ہو گیا. 50 سال سے اوپر کے بابوں کو مسجد نہیں آنے دیا گیا، مسجد سے محروم کر دیا انہوں نے. لیکن ان حالات میں بھی کئی سارے پیر تھے جنہیں دکھ نمازوں کے چھوٹنے کا نہیں تھا، عرس کے چھوٹنے کا دکھ تھا، یہ چھوٹ گئے. یہ جب انہوں نے اجازت دی نا بھی عرس کر لیں، دربار پہ حاضری دے لیں، آپ لوگوں کو چھوڑ دیا، تو یہ پاک پتن کا گدی نشین پیر لوگوں کو مبارکباد دے رہا تھا، کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو عرس کھل گیا ہے. اور جب عرس بند ہو، لوگوں کے دربار پہ حاضری بند ہوئی تو اسے بڑی تکلیف ہوئی. یہ کیوں بند ہو گیا بھائی؟ نماز بند ہوئی ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، جمعے پہ پابندی لگا رہے تھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پیر نہیں بولا تھا اس وقت. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے شعائر پر پابندی ہے، کوئی نہیں بول رہا. جتنے احکامات ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے بالکل معطل کر دیے گئے ہیں پورے پاکستان کا، پوری دنیا کے اندر، لیکن ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بھی بولنے والا. میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج اگر کوئی اعلان کر دے حکومت اور اس پہ پابندی ہے نا، سارے پیر باہر آ جائیں. اسلام کا مسئلہ بنا دینا، اسلام کو خطرہ درپیش ہے، اسلام کو خطرہ درپیش ہے. جب ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر اذان پہ پابندی ہو گئی، کوئی پیر باہر نہیں آیا، سب نے کہا ٹھیک ہے امن ہونا چاہیے بھی نہ پڑھیں اذان، ہندوؤں کو خطرہ ہوتا ہے، ہندوؤں کو مسئلہ ہوتا ہے اذان نہ پڑھیں. اذان پہ پابندی لگی، سب کو قبول ہے. میں نے کہا صرف اس پہ پابندی لگوا دیں ذرا، عرس پہ حکومت کیا دے عرس نہ منائیں تو سارے پیر باہر آ جائیں. اسلام کا مسئلہ بنا دیں. اسلام خطرے میں آج، یعنی جب برقعے نوچے جائیں تب اسلام خطرے میں نہیں ہے. اذانوں پہ پابندی ہو، اسلام خطرے میں نہیں ہے. جب ٹانگ پڑے تمہارے سیدھا پیٹ پر، پھر تم کہتے ہو اب اسلام کو خطرہ ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ لہجہ جو رب کے دین کے لیے رکھنا چاہیے یہ اپنی اختراعات کے لیے رکھتے ہیں، اپنی باتوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اور صاحب نے کیا دیا بس جو اس پہ اتنا زور ہے، رب تعالیٰ کے دین نے جو فرمایا اس پہ بھی اتنا زور ہے، اس کے لیے بھی اتنا زور ہے، اتنی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے دفاع میں بھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، میں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو پیسے دیکھ کے مسئلہ تبدیل کر جاتے ہیں، پیسے دیکھ کے مسئلہ تبدیل کر جاتے ہیں۔ ایک جگہ کشمیر وہاں طلاق کا کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، ایک عورت کو طلاق ہوئی تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہوئی، انہوں نے کو پیسے دیے تھے دوسرے مولوی صاحب کو، اب انہوں نے مجھے بلوایا وہاں کہ آپ آئیں اور اس پہ ذرا تحقیق کریں، تو میں نے وہاں پہ ایک مولوی صاحب کو ایک قصہ سنایا۔ وہ ایک چودھری تھا، اس کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی اور ساتھ اس کا شوہر بھی کام کرتا تھا، دونوں وہاں پہ نوکر تھے، عورت گھر کے کام کرتی، بندہ جو ہے وہ باہر کے کام کرتا تھا۔ وہ لڑکا جو تھا بندہ شوہر اس کا وہ بد دماغ بنا بیٹھا تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ طلاق دینے کے بعد وہ بندہ بھاگا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب طلاق دے بیٹھا ہوں تو اب کیا کروں؟ اس نے کہا کتنی بار دی؟ اس نے کہا 3 بار دی۔ اس نے کہا طلاق تو ہو گئی بھائی۔ اب وہ واپس آیا، چودھری کو پتہ چلا کہ وہ تو میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک رہے گا، ایک چلا جائے گا یہاں سے، تو اس کے اندر نقصان ہے، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے ہمارے پاس، اور ہماری مجبوری ہے کہ دونوں کو رکھنا۔ اب اس نے کیا کیا، چودھری نے گیا سیدھا مولوی صاحب کے پاس، 500 روپے اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ یار وہ طلاق کا کوئی مسئلہ آپ کے پاس پہنچا تھا، کیا بنا اس کا؟ اس نے کہا یہ وہ ذرا بلائیں ان کو، میں پوچھوں ان سے۔ پھر اب وہ جو مولوی صاحب پہلے طلاق کا حکم دے چکے ہیں، بلائیں ان سے پوچھوں۔ وہ جب بلایا گیا اس نے کہا بچے یہ بتاؤ آپ نے طلاق جو دی تھی وہ تو کے ساتھ دی تھی یا تا کے ساتھ دی تھی؟ طلاق یہ کہا تھا آپ نے یا تا کے ساتھ طلاق کہا تھا آپ نے؟ تو اس نے کہا جی میں تو کیونکہ قاری ہوں نہیں، تجوید جانتا نہیں ہوں، میں نے طلاق ہی کہا تھا تا کے ساتھ۔ انہوں نے کہا مبارک ہو آپ کو، طلاق نہیں۔ اب واپس چلا گیا۔ اب معاملہ کھلا، ایک اور عالم صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی آپ کو غلطی لگی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے طواع کو پر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا جب ان کا نکاح ہوا تھا انہوں نے قبول کہتے ہوئے کاف کو بھی پر نہیں کیا تھا، ان کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ عجیب بات دماغ میں بتائیں، یعنی اس مولوی صاحب نے ہٹ کیا، اسے طنز کیا، اس نے کہا بشرما، یعنی کہ اب عوام کو پہلے کوئی طلاق دینے لگے تو پہلے تو اس کو پہلے طواع نکلوائیں، اس کو پہلے قرات پڑھوائیں، 2 سال تجوید پڑھے، اس کے بعد جا کے طلاق دینے کا قابل ہو، تو اس سے پہلے بھی قبول کہتے ہوئے کاف کو بھی تو پر کرنا ہے نا۔ اب بتائیں بھائی لیم بیالسنتم، زبانیں پھیر کے حکم پھیر رہے نہیں پھیر رہے؟ وہی حال جو انہوں نے کیا تھا وہی حال آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب یہودیوں نے کیا کہا جی، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے یہ کہا کہ ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ہمیں کہا تھا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، تو ہم اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں۔ ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ ہو یا تثلیث کا عقیدہ ہو، یہ ہے ہی اسی لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید فرمائی۔ اب کچھ یہودی مدینے کے وہ ذلیل تھے نعوذ باللہ، انہوں نے الزام لگایا تھا آقا علیہ السلام پر کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا مان لیں، نعوذ باللہ، یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں اور ہم نہیں مانیں گے، ہم تو بڑے توحید والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا یہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، میں کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے دے، حکمت دے دے اور نبوت دے دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو کہنے لگے کہ اے لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب جس کو اپنا نبی بنائے وہ یہ بات نہیں کرتا، وہ یہ کام نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر وہ نبی یہ کہہ دے پھر تو نعوذ باللہ وہ رب کا باغی ٹھہرا،
رب کے باغی ٹھہرا نا. رب نے بھیجا تھا میرے بندے بناؤ اور وہ جا کے اپنے بندے بنا رہا ہے. رب نے کہا تھا یہ اعلان کرو کہ لوگوں رب کی عبادت کرو، وہ جا کے اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نہ میں کہ یہ میرے کسی نبی سے ممکن نہیں ہے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ جب میں نبوت دے دوں تو پھر وہ کہنے لگے کہ تم میری عبادت کرنے لگو. ہاں نبی کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ نبی کی تعلیم یہ ہوتی ہے ولیکن کونوا ربانیین. نبی کی ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. تم کیا بن جاؤ؟ اللہ والے. ربانی کہتے ہیں اللہ والے کو. اور ربانی جہاں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ربانی سے مراد عالم ہے. کیا ہے؟ عالم ہے. میں عالم بن جاؤ تم. فرمایا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، فرمایا کہ ولیکن کونوا ربانیین، وہ یہ کہتے ہیں تم ربانی بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو، کتاب سیکھتے بھی ہو. وکنتم تدرسون، اور تم کتاب کا درس بھی دیتے ہو، کتاب کا درس بھی دیتے ہو. اس سے کیا شان ثابت ہوتی ہے؟ کتاب کا قرآن کا درس لینے کی اور قرآن کا درس دینے کی. کیا شان پائی آپ لوگوں نے. صبح صبح رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا درس لیتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے کہ ربانی وہ ہوتا ہے جو کتاب کی تعلیم دے اور کتاب سیکھے بھی، کتاب سیکھے بھی اور کتاب سکھائے بھی. تو اس لیے آپ میں سے ہر بندہ کوشش کرے جو درس آپ سنتے ہیں زبانی بھی سنائیں لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو جہاں بیٹھے انہیں سنائیں. اور جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے گروپوں کے اندر بھی لوگوں کو سنائیں اور ان کو ترغیب بھی دیں. لوگ روز پوچھا بھی کریں یار وہ آپ کو درس بھیجا تھا آپ نے سنا ہے؟ اگر وہ کہے سنیں آپ اس میں سے کوئی بات ہمیں بھی سنا دیں. کوئی بات تو سنائے نا. اس طرح کر کے ان کو شوق پڑے گا. آپ 4-5 مرتبہ 10 مرتبہ وہ سنے گا، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ لوگوں کو کہا کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح نبی یہ نہیں کہتا لوگوں کو میری عبادت کرو، اسی طرح نبی یہ بھی نہیں کہتا ولا یامرکم، نبی کبھی تمہیں حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، نبی کبھی یہ نہیں کہے گا تم فرشتوں کو رب مان لو یا نبیوں کو رب مان لو. نبی یہ دعوت کبھی نہیں دے گا. نبی یہ دعوت نہیں دے گا. نبی یہی کہ نبی کی دعوت یہی ہوگی کہ اللہ کو رب مانو. جسے رب مانو اللہ کو رب مانو. ہاں فرمایا رب تبارک و تعالی نے یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ ممکن ہے کہ نبی جو تمہیں رب کا عابد بنانے آیا ہے، رب کا عبادت گزار بنانے آیا ہے، تمہیں مسلمان کر کے پھر تمہیں کفر کا حکم دے دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسا نہیں ہو سکتا. میرا حبیب تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ تم مجھے اپنا رب مان لو، مجھے تم الہ مان لو، میرے لیے الوہیت ماننے لگو. اس طرح جیسے میرا حبیب تمہیں نہیں کہتا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. تم جھوٹ کہہ رہے ہو. اسی طرح عزیر علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. یہودی بھی جھوٹے ہیں. کوئی نبی یہ دعوت نہیں دیتا کہ مجھے رب مانو یا مجھے الہ مانو، مجھے میرے لیے استحقاق کی الوہیت مانو تو منا نہ. ہر نبی کی دعوت یہی ہے کہ رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.